تو یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام ہے۔ ہالیلویا، پریز گاڈ۔ سوئیں میرے ساتھ مل کر خدا کے پاک کلام میں سے کرنتھس کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 23ویں اور 24ویں دو آیات خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہ دونوں آخری آیات ہیں اس چیپٹر کی، چیپٹر نمبر 1 یعنی پہلا باب، اور آخری دو آیات 23ویں اور 24ویں دو آیات خدا کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں۔ سمے نکالیے ہے۔ اس بیٹی کو ایک چیئر دے، اس بیٹی کو ایک چیئر دے، چیئر رکھ کے دے، آگے لے کر آئے چیئر، جہاں یہ بیٹھنا چاہتی ہے وہاں پر چیئر رکھ کے دے۔ اور آپ سے درخواست ہے، کوئی پریگننٹ بیٹی ہے، بہن ہے، بیمار ہے، اس کو پلیز خود ہی دے دیا کریں۔ تھینک یو بردر، تھینک یو۔ 23ویں اور 24ویں دو آیات خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اب تک کرنتھس میں اس واسطے نہیں آیا کہ مجھے تم پر رحم آتا تھا، یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں تم پر حکومت جتاتے ہیں، بلکہ خوشی میں تمہارے مددگار ہیں، کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ آئے خدا کے کلام کے لیے پھر سے کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ صرف میں نے 2 ورسز پڑھی ہیں، سب نے سنا ہے؟ ایکسکیوز می، سب نے سنا ہے؟ سمجھ آئی ہے گل؟ سمجھ آئی ہے؟ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے خدا کا خادم جو ہے، میں پھر سے اسے پڑھتا ہوں، کلیسیا سے مخاطب ہے، کرنتھی لوگوں سے، کرنتھس کے لوگوں سے، کرنتھس کی کلیسیا سے، اور کہہ رہے کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اب تک کرنتھس میں اس واسطے نہیں آیا کہ مجھے تم پر رحم آتا تھا، یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں تم پر حکومت جتاتے ہیں، بلکہ خوشی میں تمہارے مددگار ہیں، کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو۔ ہالیلویا۔ کہہ رہے یہ نہیں کہ میری بدولت تم مسیح کو جانے ہو، تم نے مسیح کو میری بدولت جانا ہے، میرے وسیلے سے تم مسیح میں آئے ہو تو میں تم پر حکومت جتاؤں۔ اور اب سب جانتے ہیں کہ یہ حکومت اور اختیار اور عہدوں کے ہی زیادہ تر دنیا میں معاملے میں ہے۔ یہاں پر خدا کے کلام کی بات کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں حکومت کی اور عہدے کی بڑی ویلیو ہے، لیکن خدا کے کلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا یہاں پر ہم مالک ہیں اصلی؟ مجھے جواب دیں، جو لوگ بائبل پڑھتے ہیں، کیا ہم اصلی مالک ہیں؟ جواب دیں سب بولے، کیا ہم مالک ہوتے ہیں یہاں پر؟ نو، ہم کیا ہوتے ہیں؟ کیا لفظ لکھا ہوا ہے بائبل میں؟ مختار، انتظام کرنے والے۔ اصلی جو مالک ہے وہ خدا ہے، لیکن اس دنیا میں اگر دنیاوی طور پر ہم بات کریں تو ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ شخص مقدس پولس اس کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، اس کی خدمت کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ ادھر باجی خدا کے کلام کو سنیں، ادھر توجہ دیں، اس شخص کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ایسا نہیں، ہاں میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آتا، جو 23ویں آیت ہم نے پڑھی ہے، کہہ رہے میں خدا کو گواہ کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں آیا، مجھے تم پر رحم آتا تھا۔ وہ ان کی تربیت کی بات کر رہا ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے، روحانی تربیت کی بات کر رہا ہے۔ لیکن دوسری آیت ہم نے پڑھی ہے 24ویں،
کہ ہم ایمان کے بارے میں تم پر حکومت جتاتے ہیں. حکومت جتانا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے حکومت جتانا؟ کسی پر سختی کرنا، کسی کو اپنی پراپرٹی، اپنی ملکیت سمجھنا. ہاں یہ کام میرے وسیلے سے ہوا، میں ہی سب کچھ ہوں. نو، خدا کا خادم کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ لیڈر ہے، لیڈر ہے. پولس رسول ایک لیڈر ہے، اور لیڈر ہونا بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں. اور مجھے تو اپنے آپ کو لیڈر کہنے سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں ہم جو پادری ہیں لیڈنگ رول میں ضرور ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت چھوٹے انسان ہیں. اور خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. کیا یسوع نے حکومت کی بات کی تھی؟ آپ لوگ بول نہیں رہے. بہنیں آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ کلام کیا سکھاتا ہے؟ کیا یسوع نے حکومت کی بات کی؟ نو، بلکہ اس نے چھوٹا بننے کی بات کی. یہ شخص کہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہاں جب میں ایک لیڈر بھی ہوں، بے شک اس کے وسیلے سے، میرے وسیلے سے تم نے مسیح کو جانا بھی ہے، تو بھی میں تم پر حکومت نہیں جتاتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو. میں سختی نہیں کرتا. ہاں ایمان ہی کے وسیلے سے کوئی بھی شخص قائم رہتا ہے. اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو خدا کا کلام یہ واضح کرتا ہے کہ بغیر ایمان کے کچھ بھی نہیں. بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اگر ابراہیم ایمان نہ لاتا تو ایماندار نہ کہلاتا. ہاں وہ کہہ رہا کہ میں تم پر حکومت نہیں جتاتا، بلکہ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم ایمان ہی میں قائم رہو، کیونکہ جانتا ہے کہ ایمان ہی تمہیں تھام سکتا ہے، ایمان ہی تمہیں قائم رکھ سکتا ہے، ایمان ہی تمہارے لیے باعث فائدہ ہے. کیونکہ اسی ایمان کے وسیلے سے تم نے خدا کو جانا، ایمان کے وسیلے سے آپ نے یسوع کو جانا. میں تم پر حکومت نہیں جتاتا، کیونکہ اسے حکومت جتانے اور سختی کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی. اور ایک اور حوالہ جلدی سے جن کے پاس بائبل ہے، مقدس پطرس، پہلا پطرس 5واں باب، حکومت کی بات پڑھتے ہیں. 5واں باب، دوسری اور تیسری حکومت والی بات. تیسری آیت پہلے کہ میں دوسری آیت بھی پڑھوں گا. حکومت کی بات کر رہے، پہلا پطرس 5واں باب اور دوسری اور تیسری آیت یہاں پر لکھا ہوا ہے. ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں. اگر خدا کا خادم پطرس کیا کہتا ہے؟ لیڈرز، اور دوسرے ایک لیڈر ہے، وہ کہہ رہا ہے میں حکومت نہیں جتاتا. نو، حکومت نہیں جتاتا، بلکہ چاہتا ہوں کہ تم میں ایمان نظر آئے. یہاں پر پیٹر کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں پہلا پطرس 5:2-3 لکھا کہ خدا کے اس گلہ کی نگہبانی کرو جو تم میں ہے. لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں، بلکہ دلی شوق سے. اور آگے لکھا ہوا ہے اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ، بلکہ اللہ کے لیے نمونہ بنو. آمین. لیڈر، اگین ایک لیڈر پطرس کا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں دوسری ایسے میں نے پڑھا کہ گلہ کی گلہ بانی کرو. گلہ کیا ہے؟ گلہ کیوں گلہ؟ کسی کو پتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. کسی کو پتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. وہ پیچھے ہاتھ کھڑا کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بول رہا ہے. گلہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ نہیں، ہاں گلہ ٹھیک ہے، جانوروں کے ریبڑ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں کس گلے کی بات ہو رہی ہے؟ کلیسیا کی بات ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے. کہہ رہے جو گلہ تمہیں دیا گیا اس کی گلہ بانی کرو. ہاں لاچاری سے نہیں، مجبوری سے نہیں، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق اس گلے کی جو تمہیں سونپا گیا ہے، جو دیا گیا ہے، جو ذمہ داری دی گئی ہے. لاچاری کے ساتھ نہیں کرنا، مجبوری کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی کے ساتھ اس گلہ کی گلہ بانی کرو. بلکہ نجائز نفع بھی یہاں پر لکھا کہ نجائز نفع سے نہیں، بلکہ دلی شوق سے خدا کی خدمت کرنی ہے. اس گلے کی، اس کلیسیا کی گلہ بانی کرنی ہے، یعنی دیکھ بھال کرنی ہے.
اور اگین تیسری آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا ہوتا ہے حکومت نہیں جتانا. تیسری آیت حکومت جتانے میں بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ اللہ کے لیے نمونہ بنو. کیا بنو؟ سمجھ آ رہی ہے باتوں؟ حکومت نہیں کرنی. حکومت صرف ایک ہی کرتا ہے، وہ خدا ہے. اس نے محض اس زمین پر ہمیں اگر کوئی ذمہ داری دی ہے، لیڈرشپ دی ہے، بلیسنگ ہمیں دی ہے، توڑا دیا ہے، وہ کہہ رہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق اسے کرنا ہے، نہ کہ حکومت جتا کے بھائی چرچ میرا ہے، میرے وسیلے سے فلانا عزیز فلانی بہن فلانا بھائی آیا تھا اور میری حکومت. نو، بلکہ وہ کہہ رہے یہ بھی کہہ رہے کہ حکومت نہیں جتانی بلکہ گلے کے لیے نمونہ بننا ہے. کیسا نمونہ؟ خدا کی مرضی کے مطابق مجھے خدمت کرنے کی ضرورت ہے، خدا کی مرضی کے مطابق مجھے چلنے کی ضرورت ہے، اپنی مرضی نہیں. یعنی کہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے، مرضی بھی خدا دی پھر خوشی نہ، لاچاری سے نہیں، مجبوری سے نہیں، بلکہ دلی شوق سے اور دلی خوشی سے خدا کی خدمت کرنی ہے، خدا کے کلہ کی، خدا کی کلیسیا کی جو اس نے سونپی ہے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان بھیڑوں کو دیکھنا ہے جو خدا نے دی ہے، اس کلے کو دیکھنا ہے جو خدا نے دی ہے. اور یسوع مسیح کیسا چلا، کیسا چلا تو آپ نہیں پتا کیا لفظ لکھا، کیسا چلا، کیسا چلا، اچھا چلا، اچھا چلا. اور مقدس یوحنا کی انجیل میں 10ویں باب میں کہتا ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی. دیکھا وہ اچھا چلا، وہ کہتا ہے میں اچھا چلا میں ہوں. ہاں وہ اچھا لیڈر ہے. اور لیڈر تو یہاں پر شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھنا اٹھا رکھتے ہیں، پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیڈر کا مطلب، کسی کو پتا ہے لیڈر کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہو سکتا ہے لیڈر کا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، راہ دکھانے والا، رہنما. لیکن اصل میں لیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا فائدہ کرے، اس کا اپنا نقصان بھی ہو تو بھی وہ دوسروں کا فائدہ چاہتا ہے، پبلک کا، گلے کا، اپنے چرچ کا، اپنے لوگوں کا. اور یسوع مسیح کا بہترین نمونہ ہے، اس نے ہمیشہ دوسروں کا فائدہ چاہا. اور یسوع مسیح میں ہمیں کمپلیٹ لیڈرشپ نظر آتی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اچھا چواہا میں ہوں، ہاں میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہے. اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو اس لیے سنتی ہے کیونکہ وہ اچھا لیڈر ہے، اچھا چواہا ہے، اچھا گلے بان ہے. اور یسوع مسیح اپنی بھیڑوں کی، اپنے گلے کی نگہبانی کرتا ہے. ہاں وہ لاچاری سے نہیں، وہ مجبوری سے نہیں، وہ ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں، بلکہ خوشی سے اور دلی شوق سے بھیڑوں کی نگہبانی کرتا ہے، گلے کی نگہبانی کرتا ہے. وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، وہ کھانا نہیں لاتا. تو صرف دودھ پون نہیں لینا، اسے فکر ہے. بہت سارے لیڈروں کو صرف اون حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، یا کچھ اور کہہ لیں، گوشت کھانا چاہتے ہیں، لیکن بھیڑ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ نہیں جانتے. جیسے ابلیس جو خدا کا مخالف ہے، وہ صرف اور صرف لینا اور حاصل کرنا جانتا ہے. لیکن یسوع کی جب بات کرتے ہیں جو کمپلیٹ چرواہا ہے، جو کمپلیٹ لیڈر ہے، ہاں ابلیس جو ہے وہ لینا جانتا ہے، وہ حاصل کرنا جانتا ہے، وہ حکومت کرنا چاہتا ہے. لیکن یسوع المسیح جو کمپلیٹ چرواہا ہے، کمپلیٹ لیڈر ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے گلوں کے لیے، اپنی بھیڑوں کے لیے فکر مندی سے بھرا ہوا ہے. اسے ان کی خوراک کی فکر ہے،
अच्छी लीडरशिप यीशु के पास है। लेकिन हम चर्च की बात कर रहे हैं, ये अफसोस की बात है। हमें सबको मालूम है, हमारे माँ बाप हैं हमारे साथ, कईयों के हैं, मेरी वालदा है, थैंक यू सर, मेरा बाप नहीं, और मैंने अपने बाप को देखा है, उसकी स्ट्रगल को देखा, कुछ नहीं लेकर गया साहब। मैंने पास्टर्स को देखा है, बड़े बड़े पैमाने पर खुदा ने इस्तेमाल कुछ नहीं लेकर गए, लेकिन ये इंतहाई ज्यादा अफसोस कि वो पौल कह रहा है, पौलुस कह रहा है, वही वाला जो करंथियों के खत में से मिले, वो कह रहा है मैं तुम पर हुकूमत नहीं चाहता, मैं हुकूमत नहीं चाहता, मेरा क्या है, बल्कि मैं सिर्फ तुम्हें मसीह ईमान ही में कायम देखना चाहता हूं। कोई कुछ नहीं लेकर जा, लेकिन अफसोस कि जमीन पर रहते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कोई भी लीडर है, नाजायज नफा लोगों के अंदर है, लालच, लेकिन हमने पढ़ा है कि नाजायज नफे के लालची ना हो, लाचारी से खिदमत करने वाले ना हो। और एक और हमारा नजर देखिए, मुकदमा के साथ खरीद वाला है, इसके बाद हम दुआ करें। 10वां बाब जल्दी से, हम लोग यीशु मसीह की बात कर रहे हैं कि वो कैसा लीडर है। हमने देखा है, हमने जाना है उसे कि वो देता है, लेता नहीं। मरकस 10वां बाब उसकी 45वीं आयत देखिए, यहाँ पर लिखा है क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। इब्ने आदम यानी यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया है कि खिदमत करे। वो लीडर है और उसके जैसा लीडर कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वो कह रहा है मैं इसलिए नहीं आया कि खिदमत कमाना फिरा, लोगों को लता के कमाना फिरा। कई लोग टंगाओं में लता में लटका रहा हो लीडर, मैंने देखा है, मैंने चर्च के लोगों को देखा, यीशु खिदमत करता है वो लीडर, है वो इस लायक कि उसकी टांगें दबाई जाए, है वो इस लायक कि उसकी इज्जत की जाए। लेकिन पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर, खसूसन नए रहनामे के अंदर, यीशु मसीह की आजी बेमिसाल है। यीशु मसीह के जैसा जो लीडर है कोई मुझे दिखाए, बल्कि अब तो वो कौमें, वो उम्मतें, वो मज़हब जो बड़े सख्त हैं, वो भी इस बात को मानने पर तैयार हो गए कि जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। कहां से लाए? है ही नहीं, मानते हो? ये ऐसा लीडर है जो है सबसे बड़ा, जिसका टाइटल मालिक है, और महज टाइटल नहीं है, वो है भी, जो कहता है कि मैं यानी इब्ने आदम सबत का मालिक हूं, बल्कि बहुत सारी चीजों का ये शख्स यीशु मसीह जो है ये मालिक है। बल्कि इसके बारे में लिखा है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार इसे सौंपा गया है। बल्कि इसके बारे में बाइबल कहती है, बल्कि यीशु खुद कहता है कि क़यामत मैं हूं, जिंदगी मैं हूं, तो भी इस शख्स यीशु के अंदर, पूरे कलाम के अंदर, पूरे कलाम में इंतहा दर्जे की आजी और हलीमी नजर आती है। आमीन। कितने गर्दन आकड़ी है, कहीं पर गर्दन में सरगानी, कहीं पर इस शख्स की बातों में फख्र और गुरूर नहीं, कहीं पर किसी के ऊपर से हुकूमत नहीं जताई। हालांकि वो कर सकता था, लेकिन यहां हम जरा अपनी हालतों पर नजर तो करें। गुस्से साढ़े परे, मर्जी हम अपनी जल्दी और कर लेते हैं। कंपेयर करें आज के लीडर्स, पादरी लीडर्स, यीशु मसीह के नुमाइंदे चर्चेस के अंदर कब्जे करके बैठे हुए, हर चीज चाहते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, यीशु कहता है कि मैं हुकूमत जताने करने नहीं आया, बल्कि मैं खिदमत करने, करने नहीं, बल्कि करवाने नहीं, करने के लिए आया। और उसके सारे चाहने वाले जैसे पौल है, हमने पढ़ा, वो कह रहा है मैं तुम पर हुकूमत नहीं जताता। पीटर कहता है कि जो गल्ला, जो लोग, जो चर्च, जो कलीसिया तुम्हें दी गई है लीडर्स, ये
मतलब? क्या मतलब? नहीं पता? रास्त, दुरुस्त, सच्चा। रास्त बस कहते ही उसे जिसका ताल्लुक खुदा के साथ दुरुस्त होता है। समझ रहे हैं? रास्त बस वही है जिसका ताल्लुक, जिसका रिश्ता दुरुस्त है खुदा के साथ। ये इधर आदमी पर है, ऐ खाना खुदा ली नो, वो राइटस नहीं, वो रास्तबाज नहीं। हुकूमत अगर करने के कोई लायक है तो वो एक ही है। ठीक है, दुनिया में ज़मीनी बादशाह है, आला हुक्मरान है, बाइबल मुकद्दस तालीम भी देती है, लेकिन वो अफसरान, वो आला हुक्मरान, वो किंग्स, वो बादशाह जो है वो महज वक्ती तौर पर चंद सालों के लिए, 2 साल, 4 साल, 5 साल और तेरा मुल्क साढ़ा है, ये तेरे खिलौने नहीं देते। तो बादशाह आ भी गया तो उसको कोशिश होती है कि जल्दी खाली कर, तो भी चंद सालों के लिए इंसानी बादशाह दे दें, लेकिन खुदा वो बादशाह है अब जो तमाम बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। वो तमाम बादशाहों का बादशाह, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि उसकी सल्तनत, उसकी हुकूमत, हम हुकूमत की बात कर रहे हैं, उसकी सल्तनत, उसकी हुकूमत जो है वो अब्दुल आबाद है, वो हमेशा रहने वाली है, उसे ज़वाल नहीं। जैसे खुदा अज़ल से अबद तक है, वैसे ही उसकी गवर्नमेंट, उसकी सल्तनत, उसकी हुकूमत जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक कायम और दायम रहेगी। उसका कोई शुरू नहीं, उसका कोई एंड नहीं, वो अज़ल से अबद तक रहने वाला खुदा है, शख्सियत है, और ऐसे ही हमेशा तक उसकी गवर्नमेंट, उसकी हुकूमत कभी खत्म नहीं होगी। बंदे आगे नहीं ठहर सकते और हमारी खत्म हो जाती है, फिर भी सारे पैर नहीं लगते हैं। कैसी अजीब बात। वो खुदा देखकर जिताता नहीं, हुक्मरान है फिर भी जिताता नहीं हुकूमत अपनी, खामोशी से देखता रहता है मुंसिफ। लेकिन हम होते भी नहीं, हम हुक्मरान होते भी नहीं, तो भी हमें हुक्मरानी करने का शौक चढ़ा होता। और ये हम चर्च के लोगों की बात कर रहे हैं। That is very sad. ये बहुत अफसोस की बात है। चर्चेस के अंदर पास्टर्स, मुबश्शिरीन और दीगर टाइटल्स होल्ड किया हुआ, होल्ड करके रखा हुआ, रस्मी चीजें जो है उन पर हम लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले किसी फैमिली में स्टैनफोर्ड कन्वेंशन की बात हो रही और मैं वहां पर बता रहा था कि कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। आज हम जाते हैं ना कन्वेंशन, सिर्फ हम जाते हैं, अपना हिसाब किताब में रखा हुआ है, ठीक है, हमारे दिलों को खुदा जानता है। लेकिन 1904 में इस कन्वेंशन का आगाज हुआ था पहली बार। जॉन हाइट, उसे दुआ को कहा जाता है, उसके वसीले से खुदा ने स्पेस रखी थी, बहुत सारे और लोग भी। लेकिन स्टैनफोर्ड कन्वेंशन या कोई भी कन्वेंशन, उसका मतलब ये होता है कि ओपन दावत है, कोई भी उसमें आ सकता है, कोई भी रिलीजन, कोई कैद नहीं, ताकि यीशु मसीह का जलाल, ताकि यीशु मसीह को गैर अक़वाम और गैर मज़हब जाने, यही तो मकसद है। और हम लोगों ने आज क्या किया, कनेक्शंस को कमरों में बंद कर दिया। हमें डर लगता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। कनेक्शन मीन्स ओपन दावत है, ऐसा नहीं वो नहीं आ सकता, वो सब आ सकते हैं। आएंगे नहीं तो लोग यीशु को कैसे जानेंगे। जब वो कन्वेंशन उसका आगाज हुआ था, इतने मसीह थोड़े सारे तो दूसरे मज़हब में से आए, उसका मकसद ही यही होता है कि सब आए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह सबके लिए, सबके लिए है, किसी एक फिरके के लिए नहीं, किसी एक के लिए नहीं, बाकी उसने जान लेकिन पूरी दुनिया के लिए दी है, कोई भी उसे कबूल कर सकता। और कन्वेंशनों का यही मकसद है। लेकिन हम अपने मजमून से ना हटे तो अच्छा, वो हुकूमत करना नहीं चाहता, बल्कि वहां पर हमने पढ़ा है, और रसूल कहता है बल्कि खुशी में तुम्हारे मददगार हैं, क्योंकि तुम ईमान ही से कायम रहते हो। कहता ईमान है बस, दैट्स ऑल। लीडर खुशी चाहता है, यीशु दूसरों की खुशी चाहता है, यीशु खाल नहीं उतारता। पौल, पीटर ये खुशी की बात करते हैं, ये खिदमत की बात करते हैं, ये दूसरों के फायदे की बात करते हैं, हुकूमत जताने की
ایویں کو 2 سال نہیں آیا کچھ وہ پہ ہے تاکہ تو جا گیا. اور فخر اور غرور ہمارے اندر اتنا ہوتا ہے جیسے ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں سارا ہمارے وسیلے سے، پر ایسا نہیں. پولس کو خدا نے کتنا استعمال کیا؟ بہت زیادہ. لگ بھگ ہر شاگرد یہ 12 میں سے نہیں تھا، لیکن اس کی خدمت اسے اسٹڈی کریں. سب سے زیادہ ایپیسلز خطوط جو ہے وہ اس نے لکھے. خدمت اس کی ان سے کہیں زیادہ ہے. سارے خادم برابر ہیں، بڑا چھوٹا نہیں میں کہہ رہا، پر اس کی خدمت ہے. اسے دنیا بھر میں خدا نے استعمال کیا تو بھی یہ چھوٹے بننے کی بات کرتا ہے. یسوع مسیح مالک ہے، حکومت کرنے کی بات نہیں کرتا. میں کہاں پر ہوں آج؟ ہم میں سے ہر شخص چرچ کے اندر میری خدمت کوئی بھی ہے، خدمت کبھی بڑی چھوٹی نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں. خدمت ہے، وہ کوئی بھی ہے. ہم کبھی ہر کسی یہ بات نہ سوچیں کہ خدمت بھائی ایسی ہے. نو، خدمت کبھی چھوٹی نہیں، کیونکہ جس خدا کی ہم خدمت کرتے ہیں وہ سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے. اس لیے پاؤل کہتا ہے، یسوع ایمان کی بات یہ کہتا ہے کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو. تو میں نے کہا کہ بغیر ایمان کے کچھ نہیں. ایمان اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان کے وسیلے سے ابراہیم نے خدا کو جانا ہے. ایمان کے وسیلے سے اس نے اور سارا نے بڑھاپے کے عالم میں بیٹا پایا. ایمان کے وسیلے سے یعقوب جو ہے سرفرازی حاصل کر رہا ہے. ایمان کے وسیلے سے مردے تک زندہ ہو جاتے ہیں. یسوع کہتا ہے کہ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاں، تم ایمان میں قائم رہو. یسوع کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے تم خدا کو پسند نہیں آ سکتے. اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے. ہمارا ایمان خدا پر، اس کے بیٹے پر. اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں، پھر کچھ بھی نہیں. اور اگر ہمیں کوئی چیز قائم رکھ سکتی ہے خدا میں تو وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا توکل. اس لیے آخری بات یہ ہے کہ اگر میں خادم ہوں، میں بھی ہوں، ہم میں سے کوئی بھی ہے، کوئی بھی رول، کوئی بھی ذمہ داری ہم چرچ کے اندر کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں؟ کیا چل رہا ہے ہمارے اندر؟ کہیں فخر تو نہیں پڑا ہوا، کہیں تصویریں میرے اندر کام تو نہیں کر رہی، کہیں میرے اندر عہدے کا لالچ یا عہدے کو اگر مجھے ملا ہے تو نیگیٹو اس کا استعمال میرے اندر تو نہیں آ گیا. میں کیسا لیڈر ہوں؟ حکومت جتانے والا یا آج دکھانے والا؟ اور آپ جانتے ہیں یسوع کہہ رہا ہے خدمت نہیں آیا اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے، خدمت دے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اس نے ہر جگہ پر نمونہ دیا. اور ہم سب جتنے چرچ کیا ہے؟ کلیسیا کی ہوئی ہے. کلیسیا کیا ہے؟ کلیسیا گلا ہے. یہ کرائسٹ کی باڈی ہے، مسیح کا بدن. مسیح کا بدن یہ باڈی ہے نا، سارے آپ بیٹھے ہیں بدن. اس کے سر سے پاؤں تک کتنے اعضاء ہیں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. ایسے کلام میں لکھا ہے کہ ایک اعضاء دوسرے سے نہیں کہہ سکتا، شکوا نہیں کر سکتا کہ میں اس جگہ پر کیوں رکھا گیا ہوں. ایسے چرچ کے اندر ہم اعضاء ہیں لیکن مل کر ایک باڈی. تو یہ باڈی کرائسٹ کی ہے، وہ کلیسیا کا سر ہے، ہیڈ، اور ہم سب اس کے بعد میں چھوٹے. اس لیے میری خدمت کیسی ہے؟ میں کیسا پاسٹر ہوں؟ میں کیسا مبشر ہوں؟ کیسا گائک ہوں؟ کیسے میں گا رہا ہوں، بجا رہا ہوں؟ کیا امپریشن دوسروں کے لیے پھیلا رہا ہوں؟ میں چرچ کا حصہ ہوں، میں ٹیم کا، میں کوائر کا حصہ ہوں. کیا تاثر دے رہا ہوں میں دوسروں؟ میری شخصیت، میرے رویے، میرے کردار کے وسیلے سے دوسرے کیا سیکھ رہے؟ کہیں میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے تو نہیں لگ گیا یا لگ گئی؟ میں آخری بات یہی کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے اچھا ہے. میں نے پہلے بڑوں کی مثال دی، کوئی کچھ نہیں لے کر جائے. اکثر لوگ ابھی رات کو بھی کسی گھر میں چرچ کی بات ہوتی ہے، میں یہی کہتا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں اس بات کا. خوشی ہے تو اس بات کی کہ خدا مجھے استعمال کرتا ہے. اگر بلڈنگ مہنگ نہیں لگے نہیں نا، ہاں خدا چاہے تو مجھے دوسروں سے اچھا چرچ دے سکتا ہے، پر میں نے کبھی اس سنجیدگی سے نہیں سوچا اس کے. میں سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس جو میرا ذاتی اتنا کچھ خدا نے دیا میں وہ لے جاتا تھا. نو،
میں چرچ جیسے میں کہا باڈی، وہ ہم خود ہیں، خدا کا مقدس، جہاں پر ہم ہیں وہیں پر خدا۔ اس لیے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں، کس چیز کی حکم پہ، کس چیز کا نشہ میرے اوپر چھا جاتا ہے۔ کوئی ہم سے پہلے نامی گرامی لوگ ہوئے ہیں، کچھ نہیں لے کر، ہم نے کیا لے کر جانا۔ اس لیے اگر کہیں کمی کمزوری ہے میرے اندر تو میں میسج کے وسیلے سے اپنے آپ کو دیکھوں، غور کروں، اور اگر کہیں مجھے جو نظر آتی ہے، پرابلم نظر آتی ہے، تو میں خدا سے معافی مانگوں اور اقرار کروں کہ میں محض مختار ہوں، مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے نہیں میرا، ہے خدا کا ہے۔ ایون یہ اس کی بات نہیں کر رہا، سب کچھ خدا کا ہے، سب کچھ، کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں، ہر ایک چیز ہم نے خدا سے پائی ہے۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پریز گاڈ۔ ہاللیلویا۔ خدا کے پاک کلام کے لیے ہم دعا کریں گے، اگلے وقت کے لیے دعا کریں گے، خدا کی شکر گزاری کریں گے۔